بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اندر جو سیاسی تبدیلیاں آنا چاہ رہی ہیں، آئیں گی بھی کہ نہیں آئیں گی، یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ عدم اعتماد کا ووٹ لے کے آئیں اور عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیں۔ لیکن جو اپوزیشن اکٹھی کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، وہ بھی ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے پر اپوزیشن کے اندر بہت سارے اختلافات ہیں، کہ ایک تو آپس میں ان کے ایک کوئی بنتی نہیں ہے۔ ان کے پاس 162 ممبرز موجود ہیں، ان کو 10 ممبرز کی ضرورت ہے۔ ان کی نظر جہانگیر ترین کے اوپر بھی ہے اور چودھری برادران کے اوپر بھی ہیں کہ چودھری برادران کو یا جہانگیر ترین کو، چودھری برادران کے پاس 5 ممبر ہیں، پھر اگر 7 ممبر پی ٹی آئی کے اس کے ایم کیو ایم کے لے لیتے ہیں تو ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب کے سب کاروباری لوگ ہیں اور وہ بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں، ایک زمانے سے حکومت کے اندر رہے ہیں، وہ کیسے اتنی چھوٹی آفر پہ چلے جائیں؟ اگر چودھری ان کے ساتھ ملتے ہیں تو چودھری جو ان سے ہیں وہ نواز شریف سے ان کی نہیں بنتی، اور نواز شریف نے جس طرح سے ان کو کنارہ کیا پچھلے 15-16 سال سے جو حالات رہے ہیں، تو حالات جو ان سے ہیں وہ اب مختلف ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ دنیا کے اندر لوگوں کا دھیان روس اور یوکرائن کی جنگ کے اوپر ہے، حالات بڑھتے چلے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، عالمی جنگ کی طرف جانے کا اندیشہ ہے۔ ادھر بلاول بھٹو جو پیپلز پارٹی کے وہ ہیں سربراہ ہیں، وہ کراچی سے ایک لانگ مارچ کرنے چل رہے ہیں کہ جو اسلام آباد تک جائے گا۔ ادھر گوٹکی سے پی ٹی آئی نے ایک لانگ مارچ کراچی تک کے لیے بنا دی ہے، اور اس کے لیے پوری حکومت کے جو مشینری ہے وہ ایک لگی ہوئی ہے کہ آؤ اور زرداری کی جو 14-15 سال کی حکومت ہے جس نے کرپشن کی، یہ کیا وہ کیا، اس کو ہم ختم کریں۔ تو ایک کراچی سے نکل رہا ہے اور ایک کراچی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم راستے میں سندھ کے اندر ہی ان کو قابو کر لیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو وجود ہے وہ اس وقت سندھ کے اندر ہی ہے۔ جیسے ہی بنا، یہ بہت سفا ذکر ہو چکا ہے کہ وہ کیسے جیت جاتے ہیں، کس طریقے سے حالات ان کے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں، کیا پاکستان ان حالات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ حالات پاکستان کے اتنے خراب ہیں کہ پاکستانی جو ان سے ہیں یوکرائن میں پھنسے ہوئے ہیں، طلبہ پھنسے ہیں، بے تحاشا طلبہ جو ان سے ہیں یوکرائن میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، انڈیا سے بھی جاتے ہیں اور ممالک سے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں کی تعلیم یونیورسٹیز جو سی ہیں بہت زبردست ہیں۔ 900 کے قریب یونیورسٹیز ہیں یوکرائن کے اندر۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو بہت سارے طالبہ جو ہیں ادھر، جو پاکستانی ایمبیسی ہے وہ بالکل اس وقت ایک کمزور سمجھ لیں کہ آفس کے طور پہ کام کر رہی ہے، ان کے پاس سورسز نہیں ہوں گے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے بسوں کا ارینج کر کے دیا کہ ہم فلائٹس کا ارینج نہیں کر سکتے۔ فلائٹ تو ارینج تو حکومت پاکستان نے کرنا ہے کہ ہم ان کو کوستے رہیں کہ ایمبیسڈر کو یا قونصل جنرل کو وہاں کے، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ حالات جب خراب ہو جاتے ہیں تو ان کو اپنی بھی جانوں کی پڑی ہوتی ہے۔ خیر، اپنی جانوں کے علاوہ انہوں نے بسوں کا ارینج کر کے دیا، اور بسوں نے کیا کیا کہ ان کو 20 کلومیٹر پہلے، یہ 20 میل پہلے پولینڈ کے بارڈر پہ ان کو اتار دیا کہ اس سے آگے ہم بسیں نہیں لے جا سکتے۔ تو بھارت طالبہ کو بھی چاہیے کہ ہمت سے کام لیں، جوان بچے بچی ہیں، وہ تھوڑا سا واک کر کے، 20 کلومیٹر کچھ بھی نہیں ہوتا، ایک صبح چلیں تو شام تک وہ پہنچ سکتے ہیں پولینڈ کے بارڈر پہ، تو ان کو وہاں جانا چاہیے۔ پیسے یقینی طور پہ ان کے ختم ہو گئے ہیں، یا ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، کچھ ارینج کریں اپنا وہاں پہ، کچھ اپنے سورس کو استعمال کریں، اور کچھ چیزیں اپنی بیچیں یا وہاں سے چیزیں خریدیں، اور ایک مشکل حالات میں تو جانے پڑے گا۔ بہرحال یہ ایک صورتحال ان کی تھی، میں ذکر کر دوں کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو اس چیز کا بھی کوئی نہیں ہے کہ نہ وہ بیان دے رہی ہے یوکرائن کے خلاف، نہ روس کے خلاف، خاموشی اختیار کی ہوئی ہے حکومت پاکستان نے، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم جو ان سے ہیں، جس دن حملہ ہوا اس دن وہ روس کے اندر ہی موجود تھے، ماسکو میں تھے، اور ان کے صدر سے ملاقات بھی کر رہے تھے۔ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو ہمارے ایک اور لیڈر ہیں
ان کا نام ہے جہانگیر ترین صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب بڑے مشہور آدمی ہیں، بہت مالدار آدمی ہیں۔ چینی کے بارے سے بھی ان کی جو مثالیں دی جاتی رہی ہیں، انہوں نے ایسا بزنس کر کے دیا کہ کئی ارب کا ٹیکہ لگا دیا پاکستان گورنمنٹ کو، اور پاکستان گورنمنٹ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے کہ یہ حکومت کے ویل وشر ہیں۔ انہوں نے چینی ایکسپورٹ بھی کی اور پھر امپورٹ بھی کر دی، اور چینی گودام میں رہی۔ یہ ان کی حکمت عملی ہے، اور یہ اس کے سائنسدان ہیں اس کام کے۔ اب اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی ہے، کیونکہ یہ مین جو پلیئر ہیں، اگر حکومت تبدیل ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے، یہ مین پلیئر ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ حکومت سے ان کی گفتگو ہوتی رہی ہے، پہلے اپوزیشن ان سے ملتی رہی، اچانک ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور یہ لندن روانہ ہو گئے، کیونکہ ہمارے جو بھی رہنما ہیں، ہمارے جو غریب پرور رہنما ہیں، ان کی جو ہی طبیعت خراب ہوتی ہے وہ کبھی بھی میو اسپتال یا گنگا رام یا سول سروسز اسپتال نہیں جاتے، وہ سیدھے لندن جاتے ہیں، اور لندن میں ان کو پتہ ہے کہ بہترین علاج ہو جاتا ہے، اور اسے ایسا علاج ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں تم یہیں بیٹھو آرام سے۔ بات یہ ہے کہ جو صورتحال تھی، اپوزیشن سب گیم کھیلتی رہی، جو حکومت کے بندے انہیں ملے، جا کے جہانگیر ترین سے ملے ہیں، انہوں نے ان کو علاج بتا دیا کہ تم نے اب یہ کرنا ہے، اور اس صورت میں اب وہ اپنے آپ کو ایک قسم کے یعنی کہ ان لمیٹڈ ڈیز کے لیے وہ لندن چلے گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم قائم رہنا، کسی کی باتوں میں نہ آنا۔ جہانگیر ترین نے اپنے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے، چودھریوں کو بھی کہہ دیا، تم اپنی جگہ پہ قائم رہنا۔ یعنی کہ جو حکومت کی جو عدم اعتماد کا اپوزیشن جو لانا چاہتی تھی، وہ ٹائم فش ہو گئی، اور اب ان کے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے۔ اصل تو پلیئر یہی تھے، جہانگیر ترین کو توڑ رہے تھے وہ، اور جہانگیر ترین ان کو بڑے آرام سے بیماری کا بہانہ بنا کے، جیسے کہ نواز شریف صاحب بیماری کے بہانے سے لندن میں بیٹھے ہیں، اور وہاں پہ ہاسپٹل بھی کہتے ہیں کہ آپ نے جانا نہیں، بس یہیں بیٹھے رہو، آپ کو کیا ضرورت ہے پاکستان جانے کی۔ اور جہانگیر ترین صاحب بھی چلے گئے، جب تک یہ ان کے معاملات ٹھنڈے نہیں ہو جاتے اس وقت تک جہانگیر ترین تک لندن میں رہیں گے، اور ہو سکتا ہے میاں صاحب سے ملاقات کریں، وہ ان کو کوئی ایسی دوائی دیں جس سے جو ان سے حالات ٹھیک ہو جائیں، کیونکہ جو لوگ عمران خان کو فوراً ہٹانا چاہتے ہیں، ان کے کہتے ہیں کہ وہ ان کے اوپر اوس پڑ گئی ہے، اور یہ معاملہ جو ان سے ہے، اب جو ایک ایگریسو تھا، اب وہ سب ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اب جہانگیر ترین کے واپس آنے پہ ہی جو فیصلے ہوں گے۔ بلاول بھٹو لانگ مارچ کر لیں، کیا کر لیں گے، سندھ کے اندر شور شرابہ مچائیں گے، پنجاب میں آ کے ان کے پاس کچھ نہیں ہے اور کوئی چیز نہیں ملے گی، وہ سندھ کے لوگ کتنا دیر تک لائیں گے، کتنے دن بٹھائیں گے، یہ جو ان سے ہے نا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور اس کا توڑ کے طور پہ پی ٹی آئی نے ایک مخالف سمت پہ ان کا کراچی کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیا ہے، جس سے ان کو شاید نقصان پہنچے۔ ناظرین، یہ صورتحال ہے پاکستان کی، اور دنیا کے حالات تبدیل ہو رہے ہیں، پاکستان کے حالات ابھی تبدیل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا ان کو صبر کر لیں، 1.5 سال رہ گئے ہیں، الیکشن کا انتظار کریں، اپنی تیاری کریں۔ یہ جہانگیر لگتا اب ایسا ہی ہے کہ عمران خان آسانی سے اپنے 5 سال مکمل کر لیں گے۔ جہانگیر ترین کے لندن جانے کے بعد مجھے تو کم از کم حوصلہ ہو گیا ہے۔ ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔ ہمارا پروگرام آپ کو پسند آئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔